ادب نہیں کرتا اس کو برکتیں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کی بات چل قرآن مجید فرقان حمید میں تبرکات کی بات ہو رہی ہے نا، آؤ ایک اور تبرک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جس تبرک دیکھنے کی بلکہ اس کے قریب نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کے دل میں آرزو، اور وہ کون سا تبرک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا؟ ایک پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، چھت جب بنی ہوگی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، کہ اوپر کے لیے لفٹر کی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، 5000 سال سے پرانی بات ہے جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ، تفاسیر ملتا ہے پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی ہو جاتی مقام ابراہیم اونچا ہوتا چلا جاتا۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، اونچا ہو جاتا، آپ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے۔ بلکہ 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے، حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے۔ جناب 400-500 سال 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے، یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، حفاظت کر دی گئی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا، ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا بتائیے، قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے۔ جو طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے 2 جگہ بہترین ہیں، نمبر 1 مقام ابراہیم پیچھے، اور نمبر 2 ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں امام صاحب کی ہی جانب۔ سبحان اللہ، یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر پہلی صف پہ جا کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جگہ ہے اللہ کرے وہ مل جائے، فرمایا یہ بہترین جگہ ہے۔ سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ تو اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو، انشاءاللہ عشق اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے، بڑا مقدس پتھر ہے۔ عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اب سنی کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں، حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل رہتی ہے۔ بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی نماز میں خیال آ جائے کہ نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا، اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا میری نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے